अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 7 जजेस की तकरीब हलफबरदारी हुई। इस हलफबरदारी का आंखों देखा हाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उस आंखों देखे हाल के साथ साथ आपको जो मैं तफसीलात जो एक्सक्लूसिवली बताने चाह रहा हूँ, एक तो ये बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा इस तकरीब में मुझे खुश कौन नज़र आया, सबसे ज़्यादा खुश कौन था, सबसे ज़्यादा मुबारकबादें किसने वसूल की, और फिर उसके अलावा जो आपके साथ ख़ास तौर पर बात शेयर करेंगे वो है 4 ख़त लिखने वाले जज साहबान के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को जो क्रेडिट दिया जा रहा है, वो क्रेडिट क्या है उसकी तफसीलात आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूँगा। पूरा व्लॉग लाजमी सुनिएगा, लेकिन इस व्लॉग के बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन आगाज़ करते हैं। आज सुबह 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में नए आने वाले 7 जजेस, 6 मुस्तकिल जज साहबान और 7वें कायम मुकाम जज की तकरीब हलबरदारी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जो हम कह लें कि सहन है बिल्कुल इंट्री पर, वहाँ पर ये हलबरदारी की गई। मामूल में हलबरदारी यहाँ पर नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सेरेमोनियल हाल है, वहाँ पर शायद गुंजाइश कम थी जिसकी वजह से इस तकरीब हलबरदारी को बाहर रखा गया, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में यकमुश्त एक साथ जो है वो जजेस ने हलफ नहीं उठाया। हाँ, अलबत्ता अगर सबका दौर इफ्तिखार चौधरी दौर में देखा जाए तो उस दौर में शायद हुई हों कुछ अपॉइंटमेंट्स, जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का इमरजेंसी कलअदम करार देने का, लेकिन उसके बाद से अभी तक इतनी बड़ी तादाद में फिर ज़ाहिर बात है जितने ज़्यादा जजेस होते हैं उनके मेहमान भी उतने ज़्यादा होते हैं, उनको मुबारकबादें देने वाले लोग भी उतने ही ज़्यादा आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी कलेक्टिवली वो वजूद थी जिसकी बुनियाद पर बाहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हम कह लें कि सहन में ये तकरीब हलबरदारी की गई। सुबह 9 बजे का टाइम था। तमाम जजेस जो थे यहाँ पर मौजूद थे। जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी यहाँ पर मौजूद थे। बजाय इसके कुछ जज साहबान जो थे जिन्हें देखकर मुझे हैरानगी हुई कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस तकरीब हलबरदारी की बजाय कहीं और जाना चाहिए था, उस पर भी बात करेंगे। इस तकरीब हलबरदारी में शायद चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी ने इंटेंशनली, जिस तरह वो हमेशा अवॉइड करते हैं, लोगों से मेल जोल ना हो, ज़्यादा मुलाकातें ना हो, ज़्यादा बातें चीतें ना हो, उसमें सहाफ़ी भी हो सकते हैं, उसमें वकील भी हो सकते हैं, तो इंटेंशनली कुछ प्लान इस तरह का किया गया था कि जैसे ही हलफबरदारी हुई, हलफबरदारी के फ़ौरी बाद बिल्कुल पीछे एक जजेस का गेट था जो खोल दिया गया और तमाम जजेस वहाँ से अंदर चले गए, और वहाँ पर जजेस के लिए एक अलग जगह पर चाय का इंतज़ाम था। जो मेहमान थे उनके लिए बाहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सहन में चाय का और रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम था। बल्कि जो थोड़े से दूर के मेहमान थे, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल्स के अलावा और जो फैमिलीज़ थी उनके अलावा जो दूर के, उनको तो गालिबन जजेस से कोई 100 मीटर जो है वो दूर उन्हें फासले पर बिठाया गया और उनके लिए वहीं पर इंतज़ाम किया गया। उनकी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से कोई मुलाकात भी नहीं हो सकी, उस तरह से मुबारकबादें भी नहीं हो सकी। अब नॉर्मली होता ये था कि ओथ टेकिंग के बाद जजेस मुबारकबादें वसूल करते थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी इस ओथ टेकिंग के बाद अंदर चले गए तो फिर यकीनी तौर पर बाकी जजेस का भी फौरी तौर पर अंदर जाना बनता है, और आहिस्ता आहिस्ता जजेस जो थे वो उसी कॉरिडोर में जाना शुरू हो गए जहाँ पर जजेस के लिए चाय का इंतज़ाम था। जब हलफबरदारी की तकरीब हो रही थी तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ महसूस की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान आफरीदी साहब वैसे बड़े रिज़र्व रहते हैं, ज़्यादा हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन तकरीब में उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी थी। दोस्तों से जो मैंने बात की है, मुख्तलिफ लोगों से, उस मुस्कुराहट की वजह तो शायद उन्हें ये कामयाबी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतने बड़ी तादाद में जजेस लाना। अब उनके पास तकरीबन 2.5 साल अभी भी मौजूद हैं, और उस 2.5 साल में अभी 3000 मुकदमात की तादाद में कमी हुई है। शायद उनका टारगेट जो है वो 10-12 हज़ार मुकदमा जो है वो 50,000 से कम लाना, नीचे लाना है। तो उस उन्हें नज़र आ रहा था कि जो उनकी सोच है उस सोच की तरफ ये उनका स्टेप जो है वो जा रहा है। शायद ये खुशी हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में जजेस ला रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने हर जज को जब नोटिफिकेशन पढ़ा जा रहा था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तो उनकी तरफ देखते थे, उन्हें मुबारकबाद देते थे।
یہ بھی ایک ڈفرینٹ چیز تھی. پہلے نوٹیفیکیشن پڑھا جاتا ہے تو نارملی چیف جسٹس جو ہے وہ آرام سے ہوتے ہیں. 6 ججز کا جو ہے وہ اوتھ الگ ہوا. 7ویں جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اوتھ الگ ہوا کیونکہ وہ قائم مقام جج کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا. اچھا ایک چیز اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا ذکر ہوا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے گرد میں نے دیکھا کہ انہیں مبارکباد دینے والوں کا سب سے زیادہ رش تھا. باقی ججز کیونکہ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بلوچستان سے تھے, وہ پشاور سے تھے, وہ کے پی کے سے تھے, بلوچستان سے تھے اور جو تھے دوسرے صوبوں سے تھے. تو شاید ان کے عزیز و اقارب, ان کے جاننے والے وکلا اس طرح یہاں پر تقریب میں موجود نہیں تھے. بہت مخصوص سے لوگ موجود تھے. لیکن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی یہاں پر آئے ہیں تو ایک بڑی تعداد جو تھی ان کو مبارکباد دینے والوں کی موجود تھی. بلکہ جب ججز سارے اندر چلے گئے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہ اس دروازے سے اندر ہو چکے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہیں بہت بڑی تعداد میں جو تھا وہ مبارکباد دینے والے لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی خیر ان کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کہ سر دعا ہے کہ اب آپ یہیں پر رہیں, واپس نہ ہی جائیں جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا. لیکن بہرحال اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ہمارے میڈیا کی کچھ دوستوں کے یا ہمارے بھی خیر ہیں, سب کو توقع ہوتی ہے کہ ان سے خبر نکلے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو کافی زیادہ لوگوں نے وہ گھیرے رکھا. جسٹس منصور علی شاہ نے یہاں پر 2-3 باتیں بھی کی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. مثلا جسٹس منصور علی شاہ سے سوال کیا گیا کہ سر آپ کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کا ایک جو ہے وہ بیان آیا ہے کہ 2 ججز کے خلاف کوئی ریفرنس جو ہے وہ بننا چاہیے یا بن سکتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب کبھی کوئی میں نے غلط کام کیا نہیں ہے, تو اپنی حق کی جو بات ہے وہ کرتے رہیں گے اور جب کوئی ریفرنس آئے گا تو دیکھا جائے گا. دوسرا ان سے بات ہوئی کہ چیف جسٹس نے غالباً اشارتاً ان کا نام لیا بغیر کہا تھا کہ میرے ساتھی کام نہیں کر رہے تو مجھے اس لیے ججز آئی ہیں سپریم کورٹ میں. اس پر انہوں نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ نکال کر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ رپورٹڈ ججمنٹس کس کی ہیں, سب سے زیادہ جو ہے وہ فیصلے کس نے جو ہے وہ کیے ہیں. یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے. جسٹس عقیل عباسی صاحب جو ہے وہ بڑے بے دھڑک ہو کر بولے. ان سے کچھ صحافیوں نے پوچھا آئینی بینچ کے حوالے سے اور دوسرے معاملات کے حوالے سے, تو ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سائٹ پر ان کا جھکاؤ ہے. اب بات آ گئی اس کے بعد جسٹس مندوخیل سے جہاں بہت سارے صحافیوں کی بات ہوئی. ان سے عمران خان کے خط کے بارے میں پوچھا گیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو خط تھا وہ آپ کو آئینی بینچ کی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے, تو اس کا کیا فیصلہ ہوا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم تک وہ لیٹر نہیں پہنچا, جب لیٹر پہنچے گا, جب کمیٹی اجلاس ہوگا تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن جسٹس مندوخیل کی یہ جو خوبی ہے کہ وہ اپنی دل کی بات کو دل میں دبا لیتے ہیں, اس سے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ صحافیوں کی آج کافی کوشش کے باوجود بھی وہ جسٹس مندوخیل سے کوئی خبر نہیں نکلوا سکے. اب اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مندوخیل کا یہاں پر ایک اور بھی جو ہے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. تقریب میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 جج صاحبان شریک نہ ہوں. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس مریم اختر, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عطر ملا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان 7 ججز کی جانب سے بڑا اوپنلی ووکلی ریٹنلی جو ہے وہ ان اپوائنٹمنٹس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. ان اپوائنٹمنٹس کو روکنے کا کہا گیا تھا کہ یہ اپوائنٹمنٹس نہ کی جائیں. لیکن ان توقعات کے برعکس, ان خواہشات کے برعکس, ان خبروں کے برعکس معزز 4 جج صاحبان جو تھے وہ آج تقریب میں موجود تھے. بلکہ اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان, جسٹس حسن اظہر علی اور جسٹس محمد علی مظہر آج تقریب میں موجود نہیں تھے, جو کہ تینوں آئینی بینچ کے ممبر ہیں. جسٹس مسرت حلالی بھی شاید مجھے نظر نہیں آئی. جسٹس امین الدین خان کے حوالے سے تو بتایا گیا کہ ان کی دانت میں کوئی سرجری ہے, شاید اس وجہ سے نہیں آئے. محمد علی مظہر صاحب کراچی میں ہیں, شاید وہ اس وجہ سے اجلاس میں اس میں تقریب میں شریک نہیں ہو سکے. اسی طرح جو باقی جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی بتایا گیا کہ ان کی کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں ہے. لیکن ہاں ان 4 ججز کا ایشو تھا, یہ یہاں پر موجود تھے.
اب یہ ججز یہاں پر موجود کیوں تھے، اس حوالے سے میری مختلف جو دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے، جو سورسز ہیں ان سے بات ہوئی ہے، تو دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور ان ججز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں یا ان کو کوشش کی ہے کہ وہ اس اجلاس میں شامل ہوں اور سپریم کورٹ کو یونائٹ جو ہے وہ لے کر آگے چلا جائے، اور کسی بھی قسم کا نیگیٹو میسیج جو ہے وہ یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ ورنہ خبر یا باتیں یہی ہو رہی تھیں کہ یہ چاروں جج صاحبان شریک نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے برعکس جو ہے ایک دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج تھے۔ پھر جسٹس سرفراز ڈوگر آگے، آج ان کا بھی حلف برداری ہوئی ہے۔ ایوان صدر میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی قائم مقام چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی سے کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ سر آپ یہاں ہیں، آپ کے چیف جسٹس تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، تو اس پر انہوں نے بڑا ریزرو سا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ تو شاید وہ وہاں پر جا کر کوئی میسیج نہیں دینا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے خود کو یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی تقریب میں جو ہے وہ آنا مناسب سمجھا، اور وہ اس کے بعد شاید جو ہے وہ یہیں سے اپنی کورٹ میں چلے گئے۔ شاید وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ باتیں یہ ہو رہی ہے کہ شاید وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تقریب کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ یہاں پر سپریم کورٹ میں آئے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بات، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان ججز کا ایک 8 رکنی بینچ آج تشکیل دیا گیا ہے۔ ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے یا ایک چارج سنبھالنا کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، مجموعی طور پر تقریباً 10 سے 11 مقدمات اس بینچ نے سنے ہیں۔ 9 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس اس میں شامل تھے اور مسرت حلالی اس میں شامل تھی، اور 8 دوسرے جج صاحبان، 7 جو نئے ججز آئے ہیں، سب نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان افریدی کے بینچ میں جو ہے وہ مقدمات سنے ہیں۔ تو مجموعی طور پر 10 مقدمات سنے، 4 ضمانت کے مقدمات تھے، باقی دوسرے مقدمات تھے۔ اور اب آئندہ ہفتے سے ان کا باقاعدہ ریگولر بینچز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں شروع ہو جائیں گے، مقدمات کی سماعت شروع ہو جائے گی، اور سپریم کورٹ کے معاملات جو ہیں بالکل مزید جو ہے وہ معمول کے مطابق آ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ۔ اس ولاگ کے حوالے سے مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔